چھوٹا ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, نوجوان ہو, بزرگ ہو, سب روزہ رکھ رہا ہے. کسی چھوٹے بچے سے پوچھیے کہ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو وہ یہ بتائے گا کہ بڑے لوگ روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں گے کہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو, تو وہ یہ کہے گا کہ روزہ ہم اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہیں. کوئی آدمی آپ کو یہ بھی جواب دے سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تمام قسم کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اولاد کا فتنہ ہو, مال کا فتنہ ہو, یا بیوی کا فتنہ ہو, شوہر کا فتنہ ہو. کوئی آدمی آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ بھی بتا سکتا ہے کہ تمام گناہیں معاف ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ جاپان کے اس سائنٹسٹ سے پوچھیں گے جس کی تصویر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, رب کعبہ کی قسم, آپ کے جواب سے اس کا جواب مختلف ہوگا. جانتے ہیں کیوں اور کیا کہا تھا جاپان کے اس سائنٹسٹ نے؟ جاپان کے سائنٹسٹ کا نام ہے یوشینوری اوسومی. انہوں نے کہا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کینسر جیسے خطرناک بیماری سے بچ جاتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کینسر جیسے خطرناک بیماری سے بچ جاتا ہے. اور جاپان کے گورنمنٹ نے اس کو نوبل پرائز دیا سن 2016 کو. 9 فروری 1945 کو یہ سائنٹسٹ جاپان کے اندر پیدا ہوئے تھے. بہرحال میرے پیارے ساتھیوں, بزرگوں, دوستوں, جاپان کے اس ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ کے مطابق بتایا کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے, جب انسان روزہ رکھتا ہے, جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے, تو انسان کے شریر میں جو بھی سیل ہوتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے بیکار جو بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں, وائرس ہوتے ہیں, ان تمام کو صاف کرنے کے لیے ایک کوشیکا دوسرے کوشیکا کو کھا جاتا ہے. ان تمام کو صاف کرنے کے لیے ایک کوشیکا دوسرے کوشیکا کو کھا جاتا ہے. اسی عمل کو جاپان کے سائنٹسٹ نے کہا یہ اوٹوفیگی ہے. اور اوٹوفیگی اپنے شریر کے اندر پیدا کرنے کے لیے انسان کو کم سے کم ایک دن میں 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے بھوکا رہنا چاہیے, ضروری ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک, حیات ضابطہ بھی کچھ ایسے ہی تھے. اللہ کے نبی پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. جاپان کے سائنٹسٹ کی بات کو ذرا آپ اللہ کے نبی کی زندگی سے تلنا کیجئے, کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, یہی تو دین فطرت ہے, یہی تو اللہ کا قانون ہے. اب سمجھ میں آتا ہے ہمارے اوپر روزے کو کیوں فرض کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا. عیسائیوں پر بھی روزہ فرض ہے, یہودیوں پر بھی روزہ فرض ہے, ہندوؤں پر بھی چندرائن ورت فرض ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بھی ہم بنانا چاہتے ہیں, تمہیں صحت یاب بنانا چاہتے ہیں, ہم تمہیں امانت دار. اور ذرا غور کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھو, صدقہ اور خیرات کرو, تمہارے گھر میں بلائیں اور مصیبتیں نہیں آئیں گی, تمام قسم کے فتنوں سے بچو گے. فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ یکفرہ الصیام والصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں میں بھی ہماری بیماریوں کے لیے شفا اور علاج رکھا ہے. ارے ایسا دین, ایسا دھرم, ایسا مذہب تمہیں کہاں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, اس دنیا میں چین چاہیے, سکون چاہیے, کامیابی چاہیے, کامرانی چاہیے, صحت چاہیے, خیر و عافیت چاہیے, برکت چاہیے, مال چاہیے, دولت چاہیے. ہر چیز تمہیں اسی اسلامی شریعت کے حساب سے ملے گا. یہ آج جاپان کے اس ڈاکٹر نے ثابت کر دیا. ذرا غور کیجیے, جاپان کے اس ڈاکٹر نے ثابت کیا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے امراض ختم ہو جاتے ہیں. اور آج کے ڈاکٹر, جو چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں, جو MD ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان فاسٹنگ کرتا ہے, جب انسان روزہ رکھتا ہے, تو ان کے شریر سے کیلسٹرول ختم ہو جاتا ہے. جتنا ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے اتنا نہیں کھاتا ہے, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ کھاتا ہے, اور اسی وجہ سے چربی بنتا ہے. اور یہ چربی پگھلانے کے لیے ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے ہیں کہ تمہیں روزہ رکھنا ہوگا. ذرا غور کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کہ کھاؤ پیو, اتنا کھاؤ اتنا پیو کہ برباد نہ ہونے پائے, ضائع نہ ہونے پائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے کو کبھی محبت نہیں کرتا. زندہ رہنے کے لیے کھائیے, کھانے کے لیے زندہ مت رہیے.